نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یہ چھٹے پارے کا 14واں رکوع ہے۔ چھٹے پارے کا 14واں رکوع صفحہ نمبر 108 پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اس کا ترجمہ ہے یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، آپ پہنچا دیجئے، بلغا جو بلغ و تبلیغاً، کوئی بات پہنچا دینا، آپ پہنچا دیں، ما انزلا، جو کچھ نازل کیا گیا، ما جو کچھ انزلا اتارا گیا، نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، من کا معنی سے، رب کا آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، وَإِن اور اگر، لَّمْ تَفْعَلْ آپ نے نہ کیا، یعنی اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، فَمَا پس نہیں، فا کا معنی پس، ما نافیہ ہے نہیں، بلغتا آپ نے پہنچایا، رسالتہ، ہو سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو، اللہ تعالیٰ رسالت سے مراد ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ کے پیغامات، تو آپ نے نہیں پہنچایا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، واللہ یعصمک من الناس، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعصموں کا، عصمہ یعصموں کا معنی محفوظ کرنا، اسی سے عصمت کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا کا آپ کو، من الناس لوگوں سے، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی ہدایت نہیں دیتا، القوم الکافرین ایسی قوم کو جو کفر کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کفر کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیہ کریمہ
سب سے پہلے تو اس کا آپ ربط دیکھیں ما قبل آیات کے ساتھ اور ما بعد آیات کے ساتھ، تو اس کا مفہوم بہت حد تک واضح ہوگا۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی سرکشی کا ذکر کیا کہ وہ کس طرح حق سے دوری اختیار کرتے ہیں اور کس طرح وہ اسلام کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کا ذکر کر دیا تو اب اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کی دشمنی کی پرواہ نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو اپنا حکم نازل کیا ہے، جو اپنی وحی نازل فرمائی ہے، آپ وہ بلا کم و کاست لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور ڈائریکٹ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور انڈائریکٹ جو بھی بندہ دین کی بات کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے رویوں کی وجہ سے اللہ کے پیغام کو چھپائے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو پھر ظاہر ہے ایک شبہ پیدا ہوتا تھا کہ بھی دیکھیں نا، مکہ مکرمہ میں تو صرف مشرک تھے، اب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، وہاں یہود بھی ہیں، وہاں نصارہ بھی ہیں، اور مشرکین بھی آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ اپنی سازشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بڑا ایک سخت قسم کا ماحول تھا، اور یہ غزوہ بنی مستلق کے ارد گرد کی بات ہے، یہ سورہ مبارکہ اس کے ارد گرد نازل ہوئی ہے۔ اس میں جو تیمم کا حکم ہے وہ سیدہ عائشہ کا ہار گم ہوا تھا، اس کو سمندر میں نازل ہوا تھا۔ وہ ایسا وقت تھا کہ جب صحابہ کرام کو ہر وقت کوئی جنگی ایک ماحول تھا اور جنگی کیفیت طاری رہتی تھی کہ پتہ نہیں کب حملہ ہو جائے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آرام فرماتے تھے تو صحابہ کرام پہرا دیا کرتے تھے سرکار کے حجرہ مبارک کا، کاشانہ اقدس کا۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رات کو اٹھ کے آ گئے تو سرکار نے پوچھا کیوں آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، میرے دل میں کوئی عجیب و غریب سے خیال آئے کہ کوئی دشمن آپ پر حملہ آور نہ ہو جائے، تو میں اٹھ کے آ گیا تاکہ میں آپ کے کاشانہ اقدس پر پہرا دوں اور آپ آرام سے آرام فرمائیں۔ بعد میں پھر صحابہ کرام پہرا دینے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ میرا پیغام پہنچا دیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک سے باہر دیکھا، جو لوگ پہرا دے رہے تھے ان سے فرمایا کہ چلے جاؤ، میرے رب نے میری حفاظت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ یہ آیہ کریمہ اس پس منظر میں، یعنی جب یہ نازل ہوئی ہے تو یہ بات بنی ہے کہ پہلے یہود و نصارہ کی سرکشی، پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ پیغام پہنچا دو، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ لوگ کیوں نہیں مانتے، یہ صاحب علم لوگ ہیں، مانتے کیوں نہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نیچر میں جو انکار آ گیا ہے نا، یہ اپنے انکار کی وجہ سے اس چیز کو نہیں مان رہے۔ اس کے بعد پھر یہود و نصارہ کا ذکر ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کی بگاڑ کے سبب کو بیان کیا گیا ہے، ان کے غلط عقائد کا رد ہے۔ تو میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن کو قرآن سے اگر سمجھا جائے تو بہت سی باتیں اپنے آپ حل ہو جاتی ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی۔ یہاں پر ایک چیز میں اور عرض کروں کہ جو بلغ ما انزل الیک، آپ پہنچا دیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نازل کیا۔ امر کا صیغہ ہمیشہ اس لیے نہیں آتا کہ کوئی بندہ ایک کام نہیں کر رہا اور اس کو کہا جائے کہ یہ کام کرو۔ امر کا صیغہ کبھی کبھی دوام کے لیے بھی آتا ہے کہ جیسے آپ پہلے کر رہے ہیں ایسے ہی آپ کرتے رہیے۔
جیسے اہدنا الصراط المستقیم، بندہ نماز میں کھڑا ہے لیکن اللہ سے صراط مستقیم مانگ رہا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے۔ سرکار نے کبھی پہلے بھی اطاعت نہیں کی تھی، تو یہاں بھی امر کا صیغہ دوام کے لیے ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ نے اللہ کا پیغام پہلے پہنچایا ہے، جو کچھ آپ پر نازل کیا، آپ آئندہ بھی اسی طریقے سے پہنچاتے رہیے کہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کیونکہ میں آپ کی حفاظت کا وعدہ فرماتا ہوں۔ سامعین محترم، اس آیہ کریمہ کا کوئی تعلق غدیر خم کے ساتھ جوڑنا، وہ ایک تو اگر ایک بندہ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر قرآن پڑھے گا تو اس کو سمجھ آئے گی کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کے اعتقادات پر طعن کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شواہد وہ نہیں کہتے جو اس پس منظر میں کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، پھر کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بقول ان کے ولایت کا اعلان نہیں کیا، تو اللہ وہ تو ایسے لفظ ہے جو میں بولنا نہیں چاہتا جو وہ استعمال کرتے ہیں، بہرحال ولایت کا اعلان نہیں کیا تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ اب یہاں پہ میرے دو سوال ہیں، لاجیکلی آپ اس بات کو دیکھیں۔ پہلی بات یہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ یہ یعنی ہمارے نزدیک تو یہ غزوہ بنی مستلق کے ارد گرد نازل ہوئی ہے یہ پوری صورت، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ اچھا، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ غدیر خم کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ یہ اعلان کر دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی تو کیا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 9 دن اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کیا؟ 9 کو عرفہ ہے نا، 18 کو غدیر خم کا واقعہ ہوا۔ یعنی میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے کسی پر طعن مقصود نہیں ہے، میں کہتا ہوں ذرا شواہد کی روشنی میں ہمیں ایک بات کو سمجھنا چاہیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جی نازل ہوئی تھی کہ آپ اس چیز کا اعلان فرما دیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 9 کو نازل ہوئی اور 18 کو آپ نے ایک اعلان فرمایا، اور وہ اعلان بھی اس طرح فرمایا کہ جس طرح وہ چیز ثابت ہی نہیں ہوتی جو وہ لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تو کیا 9 دن استغفر اللہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آیت پہ عمل نہیں کیا تھا؟ اچھا، اگر یہ کہا جائے کہ یہ نازل ہی غدیر خم کے موقع پر ہوئی ہے، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ دین تو پہلے مکمل ہو گیا تھا، یہ آیت بعد میں کس طرح نازل ہوگی؟ اور جن لوگوں کے نزدیک یہ مسئلہ اصول دین میں سے ہے وہ اس کی کیا توجیہ کریں گے بھائی؟ جب الیوم اکملت لکم دینکم تو ہو گیا جناب عرفہ کے دن، دین تو اس وقت مکمل ہو گیا، تو وہ بات جو اصول دین میں سے ہے وہ بعد میں کس طریقے سے نازل ہو سکتی ہے؟ اور پھر حضرت حسن مصنع سے پوچھا گیا کہ کیا سرکار نے یہ اعلان فرمایا تھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ میرے بعد خلیفہ ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرب کے سب سے فصیح آدمی تھے، اگر سرکار نے یہ اعلان فرمانا ہوتا تو آپ صاف لفظ میں بتا دیتے کہ میرے بعد علی میرے خلیفہ ہوں گے، بات ختم۔ ایسا لفظ استعمال کیا جس کے 17 معنی ہیں اور وہ بھی عجیب و غریب ایک لمبی چوڑی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بندہ خود سوچی ہوئی چیزوں کو اگر ٹھونسنے کا منصوبہ کیے نہ بیٹھا ہو تو یہ آیہ کریمہ اس کا کوئی تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں۔ ایک اور بات پہ غور فرمائیں، جب حجۃ الوداع ہوا اس وقت تو پورا عرب آپ کے زیر یعنی قیادت ہو گیا تھا نا، پورا عرب فتح ہو گیا تھا نا آسان لفظوں میں، 15 لاکھ مربع میل پہ سرکار کا جھنڈا لہرا رہا تھا مادی لحاظ سے۔ جب سرکار حج کرنے کے لیے گئے ہیں اس وقت جناب کون سے دشمن تھے جن سے سرکار کو اپنی جان کا خطرہ تھا؟ اس وقت تو صحابہ تھے آپ پر فدا ہو رہے تھے۔
اب مجھے بتائیے کہ جب مشرکین، منافق، یہود، نصارہ سارے کے سارے تلے ہوئے ہوں مخالفت پر، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہرے کی روشنی میں آپ آرام فرماتے ہوں، صحابہ کرام ہتھیار باندھ کے نماز پڑھتے ہوں، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رات کو پہرا دیتے ہوں، اس وقت تو اللہ نہ فرمائے کہ ہم آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ جب سارے خطرات ہی ختم ہو گئے اور پھر اللہ فرمائے کہ ہم آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے، یہ اللہ حفاظت کا وعدہ کر رہا ہے یا استغفر اللہ اپنے نبی سے کوئی مذاق کر رہا ہے؟ آپ ذرا داخلی شواہد پہ تو آ جائیں نا، واللہ یعصمک من الناس، اور پھر استغفر اللہ کے سرکار کو شہید کر دیا گیا، بھی اللہ کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، تم کیسی باتیں کرتے رہتے ہو؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آج جو آیہ کریمہ ہے یہ یہود و نصارہ کے پس منظر میں ہے، اور غزوہ اس کا پورا پس منظر دیکھ لیں، اور غزوہ بنی مستلق کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ اور یہ جو روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا نکل کے کہ چلے جاؤ، میرے رب کی حفاظت کا وعدہ کر دیا ہے، تو ظاہر ہے یہ مدینہ منورہ کی بات ہے، اس کو تو علامہ طبرسی نے مجموع البیان میں بھی لکھا ہے۔ تو اب آپ آیہ کریمہ پہ غور فرمائیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ آپ پر اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ مراد کیا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے پیغام میں سے ایک بات بھی نہ پہنچائی، اللہ نے کہا یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اگر بالفرض آپ نے یہ سوچ کر، جیسے کچھ لوگوں کا خیال تھا کچھ کمپرومائز کر لیا جائے، ان کی نیت جتنی بھی اچھی تھی لیکن بہرحال یہ چیز تعلیمات الہی کے مطابق نہیں تھی، تو اگر آپ نے ایک بات بھی نہ پہنچائی تو گویا آپ نے سرے سے رسالت کو نہیں پہنچایا۔ ما جو ہے نا، ما یہ عموم کے لیے آتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، بلغ ما انزل الیک، ما عموم کے لیے ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو بتا دیا، ہم نے آپ کو جو کچھ آپ نہیں جانتے، ما انزل، جو کچھ آپ پہ اتارا گیا وہ پہنچا دیں۔ مجھے بتائیے اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم نماز نہ پہنچاتے تو کیا اس کے استغفر اللہ الیاذ باللہ، میں قضیہ فرضیہ کے طور پہ بھی یہ بات نہیں کہنا چاہتا، میں صرف بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، تو تب بھی اس کا مصداق ہوتے نا، فما بلغت رسالتہ، روزے کا حکم نہ پہنچاتے، قرآن کا کوئی حکم آپ نہ پہنچاتے تو اس کے مصداق ہوتے۔ بھائی یہاں کسی ایک چیز کو پہنچانے کا حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ما انزل فرمایا ہے کہ جو کچھ آپ پہ اتارا گیا ہے وہ سارے کا سارا پہنچا دیں۔ اب آپ دیکھیں ایک روایت ہے جس سے کوئی شبہ پڑ سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کے علوم سیکھے، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیے، اور اگر میں دوسرے بتاتا ہوں تو میری گردن کاٹ دو گے، تو میرا حلقوم کاٹ دو گے۔ تو جو باطنیہ کے قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسی چیزوں سے استنباط کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں جی بس سینہ بسینہ علم آتا ہے۔ ہم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے، اگر کوئی کسوٹی نہیں بنائی جائے گی تو پھر بھائی جس کے دل میں جو آئے گا وہ کہتا رہے گا، دین کا مذاق بن جائے گا۔ یا جس بندے کو اپنے کسی سے عقیدت ہے وہ پتہ نہیں اس کو کیا سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ کے گئے تھے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو مدینہ پاک کی گلیوں میں واضح فرما دیا۔ وہ جو دوسری چیز ہے اس کا تعلق احکام کے ساتھ نہیں ہے جو ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر میں تمہیں پہنچاؤں تو میری گردن کاٹ دو، اس سے مراد مستقبل کی خبریں ہیں، فتن ہیں۔ جیسے وہ جب بازاروں میں چلتے تو کہتے تھے میں 60 ہجری سے پناہ مانگتا ہوں، میں لونڈوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں، تو 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا تھا، لونڈوں کی حکومت یزید کی حکومت تھی،
اس میں لونڈوں کے پاس زیادہ منصب ان کو دیے گئے تھے۔ تو اس سے مراد فتنہ ہیں، احکامات الہی نہیں ہیں۔ اور وہ چیز جس کا تعلق بقول کسے اصول دین میں سے ہے، اس کو اس کا مصداق بنا دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے ایک بات بھی نہ پہنچائی تو آپ نے اللہ کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا، کیونکہ دین میں کوئی تقسیم نہیں ہوتی۔ اگر ایک بندہ یہ کہے میں پورے قرآن کو مانتا ہوں، اس ایک لفظ کو نہیں مانتا، وہ کافر ہوگا۔ بندہ کہے میں پورے سسٹم کو مانتا ہوں، میں حضرت نوح کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتا، وہ کافر ہوگا۔ ایک چیز کا انکار، جز کا انکار کل کے انکار کو مستلزم ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے گویا اللہ کی رسالت کو پہنچایا ہی نہیں ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یعنی کیا کلام میں تضاد ہے کہ سرکار نے کہا میری قوم ابھی اسلام میں داخل ہوئی ہے، اگر میں یہ کہتا ہوں تو یہ ہو جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا، پھر اس طریقے سے ہوا۔ جب تم خود کہتے ہو کہ میری قوم ابھی داخل ہوئی ہے تو اللہ تو یہاں پر کافروں کا ذکر کر رہا ہے، یہ کون ہے پھر؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین سے مراد ہے یہود، نصارہ، منافقین جو ہدایت کی طرف نہیں آتے تھے، ان کو یہ بات یعنی اللہ پاک نے واضح فرمائی کہ جس قوم کی سرکشی میں انکار ہو اور جو قوم کفر پہ ڈٹنے والی ہو، اللہ اس پہ ہدایت کو مسلط نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین سے یہ مراد۔ پھر فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی وقت نہیں ہے حق کے مقابلے میں، اور تم جتنے بھی دعوے کرتے رہو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا ذرہ برابر مرتبہ نہیں ہے۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، لستم تم نہیں ہو، علی شیء کسی بھی چیز پر، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو اور انجیل کو۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے احکامات پہ عمل کرو۔ اقامت صلاۃ کیا ہے؟ نماز کو ایسے پڑھنا جیسے پڑھنے کا حق ہے، ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ۔ اور اقامت تورات کیا ہے؟ تورات کے احکامات کو مانو۔ کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا میں اپنے باپ سے کہوں گا کہ تمہارے لیے وہ مددگار بھیجے جو قیامت تک تمہارے ساتھ رہے، تو اللہ نے وہ نبی بھیج دیا جو قیامت تک کے لیے اس کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تقیم التورات سے یہ مراد ہے، بل انجیل، اور انجیل کو یہود و نصارہ دونوں کو خطاب کیا۔ پھر فرمایا اس کو قائم کرو، اور ان کو قائم کرنا یعنی یہ کافی نہیں ہے، کیا ہے؟ وما انزل علیکم من ربکم، اور جو کچھ اتارا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اس کو بھی قائم کرو۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، یعنی تورات کو بھی قائم کرو، انجیل کو بھی قائم کرو، اور قرآن پر بھی ایمان لاؤ۔ اس کے بغیر تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ عَلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ قرآن کریم نے یہاں بھی یہود و نصارہ کی سرکشی کا ذکر کیا ہے نا، وہاں ایک لفظ بار بار بولا ہے طغیانًا وکفرا، کہ بات یہ نہیں تھی کہ انہیں بات سمجھ نہیں آتی تھی، بات یہ تھی کہ وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے تھے، سرکشی کی وجہ سے نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ عَلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، زیادہ یزیدوں کا معنی ہے زیادہ کرنا، لام اور نون دونوں تاکید کے لیے ہیں۔ وَلَا يَزِيدَنَّ، اور یقیناً زیادہ کر دے گا، منہم ان میں سے، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا بہت سے لوگوں کے لیے، منہم ان میں سے، ما انزل الیک من ربک جو کچھ اتارا گیا، الیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، اور آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا ہے یہ کثیر اہل کتاب کے لیے زیادہ کر دے گا۔ کیا چیز؟ طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر، یعنی مراد یہ ہے کہ ان کے اندر کا جو مرض ہے نا وہ اس سے بڑھ جائے گا، کم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ
شفا پانے کے طالب ہی نہیں ہیں، یہ اپنے روگ کا علاج چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ اپنی سرکشی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جب بارش ہوتی ہے نا کلراٹھی زمین پہ، تو اس کی وہ کیچڑ اور وہ چیزیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان قرآن کریم کی کوئی بھی آیت جب نازل ہوتی ہے تو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، قرآن کی آیات اہل ایمان کے ایمان کو ایک نئی رونق عطا کر دیتی ہیں، ایک نئی زندگی اور ان میں اضافہ کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ لیکن جو مانتے نہیں ہیں، سرکش ہیں، سرکشی کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کے لیے قرآنی آیات ان کے کفر میں اور اضافے کا سبب بن جاتی ہیں، یعنی وہ اپنے کفر کی وجہ سے اسے اپنے کفر میں اضافے کا سبب بنا لیتے ہیں۔ کفر سے مراد ہے ضد، ہٹ درمی۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پس آپ افسوس نہ کریں علی القوم الکافرین، ایسی قوم پر جو کفر کرنے والی ہے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں دیکھیں نا، ایک مخلص بندہ ہے، جب وہ بندوں کو آپ بڑے اخلاص کے ساتھ بلا رہا ہے تو بندے نہ مانیں، بندے الٹ راستے پر چلیں تو اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ یہ اخلاص کی ایک علامت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر افسوس نہ کریں، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اگر یہ نہیں مان رہے تو اپنی سرکشی کی وجہ سے نہیں مان رہے۔ اب فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ آیت پہلے پارے میں بھی اسی طرح گزری ہے تقریباً۔ اس میں کیا ہے کہ یہود و نصارہ کے گروہی تفاخر کا رد کیا گیا ہے، یہود و نصارہ کے گروہی تفاخر کا رد کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہ جائے گا جو یہودی یا نصرانی ہوگا۔ مراد کیا ہے؟ اور یہودی اور نصرانی تو ایک خاندانی مذہب ہے، جو بنی اسرائیل میں سے ہوگا وہ یہودی ہوگا، جو بنی اسرائیل میں سے ہوگا وہ نصارہ ہوگا، وہ نصرانی ہوگا۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ نجات جو ہے وہ ہمارے خاندان کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نجات کسی خاندان کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بندہ بھی اللہ کی عظمت کو مانے گا اللہ اس کی نجات اسے عطا فرمائے گا، اللہ اس کو نواز دے گا جو بھی اس کو مانے۔ اب آیت پہ غور فرمائیں، پھر میں عرض کرتا ہوں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے جنہوں نے یہودیت کو اختیار کر لیا، والصابئون، اور جو صابی ہیں۔ صابی ایک ایسا گروہ تھا جیسے ہمارے ایک بخشیہ سلسلہ ہے نا، جو شیعہ اور سنی کو درمیان سے انہوں نے کچھ چیزیں ان کی لے کے بنائے ہوئے، اس طرح کے یہ لوگ تھے صابی، کچھ ان کی باتیں لے کے کچھ ان کی باتیں لے کے یہ انہوں نے ایک اور بنایا ہوا تھا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جو ستارہ پرست تھے، مختلف قول ہیں۔ بہرحال یہ یعنی ان کا شمار کافروں میں ہوتا ہے۔ والصابئون اور صابی، والنصارى اور نصارہ، من آمن باللہ، جو ایمان لائے گا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک کام کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس نہیں ہے ان پر کوئی خوف اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیے یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ اصولی طور پہ اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ نجات کسی خاندان میں نہیں ہے، بلکہ نجات اللہ نے ایمان میں رکھی ہے۔ یہودی ایمان لائے گا، نصارہ ایمان لائے گا، کوئی بھی ایمان لائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا اور ان کو مرتبہ دے گا۔ اب یہ ہے، یہ جو بالخصوص منکرین قرآن، منکرین حدیث ہیں، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، وہ اس آیت سے یہ استنباط کرتے ہیں کہ نجات کے لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ استغفر اللہ علیہ باللہ، اس پر میں تفصیلی بات پہلے بھی کر چکا ہوں، میں ایک دو باتیں عرض کروں گا، اتنا آج وقت نہیں ہے۔ وہ دلیل ان کی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو ان الذین آمنوا، ایمان لائے،
والذین ہادو یہودی، صابی، نصارہ، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ اور یوم آخرت پر، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس میں تو رسالت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ نجات کے لیے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کافی ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ میرے بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ اگر ان کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے سرکار پر ایمان لانا ضروری نہیں تھا تو انہیں کیوں کہا گیا آمنوا باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ؟ اور دوسرے مقام پر قرآن کریم میں کہا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ پھر کہا گیا من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو بندہ اسلام کے سوا کسی بھی اور دین کو اختیار کرے گا اللہ اس کی نجات نہیں کرے گا، اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو کیا ان آیات کے، میں کہا کرتا ہوں یار، واضح چیز پر دوسری چیزوں کو قیاس کرو، مبہم چیزوں کے کھاتے میں واضح چیزوں کو نہ ڈال دیا کرو۔ جب واضح الفاظ میں کہہ دیا گیا اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، آج اگر حضرت موسیٰ بھی اس دنیا میں ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ایک مسلمات میں سے ہیں کہ یہود و نصارہ کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام کے سوا کسی اور مذہب پہ عمل کرنا نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اب جو یہ آیہ کریمہ ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ کچھ بندے ایسے تھے جو مشرک نہیں تھے، عبادت کرتے تھے جیسی وہ سمجھتے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور وہ دنیا سے چلے گئے آپ کے نبوت کے اعلان سے پہلے عالم شرک میں چلے گئے، تو ان کی نجات کیا بنے گا؟ تب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ مفہوم یہ ہے کہ جو آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے دنیا سے چلا گیا، وہ اللہ کو جیسے بھی ماننے والا ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، جو کچھ بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ ان پر گرفت نہیں فرمائے گا، کیونکہ ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ یعنی یہ جو آیہ کریمہ اس پس منظر میں، اور اب ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت نا کئی قسم کے لوگ تھے۔ مثلا حضرت عمر بن خطاب کے ایک بھائی تھے جو کہا کرتے تھے کہ بت جو ہے نا یہ تو میرے معبود نہیں ہیں، لیکن میرا معبود کون ہے مجھے پتہ نہیں ہے وہ ہے کون۔ یعنی کئی لوگ تھے جو اس وقت بھی جن کو، یعنی وہ جو اپنی فطرت پر قائم تھے، تو یہاں آمنو سے مراد اہل فطرت ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ وہ جو لوگ تھے وہ اس طریقے سے ہوں۔ اچھا، پھر آ گیا من آمن باللہ والیوم الآخر، یہاں پر اسلام کے ارکان گنانا مقصود نہیں ہے بلکہ ایمان مقصود ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اگر وہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ اس سے مراد ہے ایمانیات کو ماننا۔ اللہ پر ایمان لانے سے مراد ہے اللہ کی بات کو ماننا۔ اللہ تو کہے یہ میرے آخری نبی ہے، کوئی بندہ نہ مانے تو وہ اللہ پر ایمان تو نہیں لایا نا۔ تو اس لیے اس آیت کا کوئی تعلق اس چیز کے ساتھ نہیں ہے جو منکرین حدیث اس چیز سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب نجات کے لیے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کافی ہے۔ قرآن و سنت کی نصوص اس کے خلاف ہے۔ یہ اس کا اگر آپ ربط دیکھیں گے تو یہود و نصارہ کے گروہی تفاخر کو توڑنے کے لیے یہ آیہ کریمہ یہاں پر لائی گئی ہے۔ اب ارشاد فرمایا لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، یعنی اب یہ بتایا کہ یہ لوگ دعوے تو بڑے کرتے ہیں، ان کے ذرا عمل دیکھیں، یہ خدا پرست نہیں ہیں، یہ خواہش پرست ہیں، یہ مفاد پرست لوگ ہیں۔ حالت کیا ہے؟ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تاکید اخذنا ہم نے لیا، میثاق پختہ وعدہ، بنی اسرائیل سے، یعنی ان کی انبیاء کی فساطت سے۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے بھیجے ان کی طرف بہت رسول۔ بنی اسرائیل میں ایک روایت کے مطابق 70,000 پیغمبر آئے،
ہم نے ان میں بہت سے رسول بھیجے. ان کا رویہ کیا تھا؟ کلما جاءہم رسول، کلما جب بھی جاءہم آیا ان کے پاس رسول، کوئی بھی رسول، بما ساتھ اس کے جو لا تہوا انفسہم نہیں چاہتے تھے ان کے دل. جب بھی کوئی رسول وہ چیز لے کے آئے جو ان کی خواہشات کے مطابق نہیں تھی، پھر کیا ہوا؟ فریقاً کذبوا، انہوں نے فریقاً ایک گروہ کو کذبوا جھٹلا دیا، ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا. جب انبیاء نے وہ بات کہی جو ان کی خواہشات کے خلاف تھی تو ایک گروہ کو جھٹلا دیا. وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو قتل کر رہے ہیں. یعنی یقتلون جو ہے اس میں ماضی کا بھی چیز ہے، مراد یہ کہ انہوں نے پہلے انبیاء کو قتل بھی کر دیا. اور یقتلون میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبہ بندی بھی کرتے رہتے ہیں. تو مطلب کیا ہو گیا کہ دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ حق پرست نہیں ہے، خواہش پرست ہیں. دیکھیں، جب کوئی دائی، کوئی پیغمبر، کوئی دین کا دائی ایسی بات لوگوں سے کہتا ہے جس میں کسی بندے کا ذاتی مفاد جس کے خلاف نہیں ہے، اس بندے کی خواہشات کے وہ بات خلاف نہیں ہے، تو بندہ اس کی کیوں مخالفت کرے گا جناب؟ بندہ تو اس کے ساتھ عقیدت اور محبت کا رشتہ قائم کرے گا. ایمان کا پتہ تب چلتا ہے جب کوئی دائی وہ بات کہے جو بندے کی خواہش اور مفاد کے خلاف ہے، پھر پتہ چلتا ہے یہ بندہ رب کی بندگی کرنے والا ہے یا اپنے مفاد کی بندگی کرنے والا ہے. اب دیکھیں نا، جب شراب کا حکم نازل ہو گیا کہ اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے، اب کوئی بھی عادت چھوڑنی آسان تو نہیں ہوتی. عادت کوئی بھی ہو نا، ایک بندے کو عادت ہے، اس نے جاتے ہوئے دیوار کے کونے پہ ہاتھ لگا کے جانا ہے، اس کے لیے یہ چھوڑنی مشکل ہوگا. عادت چھوڑنی مشکل، آسان تو نہیں ہوتی کوئی بھی. اور یہ شراب کی لت تو اتنی بری عادت ہے کہ اس کے تو ضرب المثل بن گیا کہ چھٹتی نہیں ہے، منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. لیکن جب اللہ کا حکم آیا اور حضرت بلال نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اللہ نے شراب کو منع کر دیا ہے، کیا تم رکنے والے نہیں ہو؟ تو جو لوگ پی رہے تھے نا، انہوں نے پیالہ اٹھایا ہوا تھا، منہ سے نہیں لگایا، رکھ دیا، کہنے لگے انتہینا ربنا، پروردگار ہم رک گئے تیرے حکم کے ساتھ. اور شراب مدینے کی گلیوں میں بہا دی گئی. یہ ایمان کی علامت ہے. یہ کیا بات ہوئی ہے کہ جب مفاد ٹکرا جائے تو بندے کو پھر دین اچھا نہ لگے، اور جب مفاد کے مطابق دین کی بات ہو تو پھر دین ہو. جس بندے کو دوسرا نکاح کرنے کے لیے قرآن کی آیت یاد آ جاتی ہے، اسے نماز پڑھنے کے لیے قرآن کی آیت کیوں نہیں یاد آتی؟ اسے سود چھوڑنے کے لیے قرآن کی آیت کیوں نہیں یاد آتی؟ یہ ہوتا ہے دین کو اپنے مفادات کے لیے سیڑھی بنانے کا جرم، جس کی علامتی نشان جو ہے اس کا وہ اللہ نے یہود کو قرار دیا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے، وہ چیز لے کے آئے جو تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں تھی، تو تم نے ایک گروہ کو قتل کر دیا اور ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا. وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً. دیکھیں، جب احساس مر جائے نا پھر بندہ مر جاتا ہے. اگر بندے کو یہ شعور باقی رہے کہ میں نے گناہ کیا، رب کی نافرمانی کی، مجھ پر اللہ کی گرفت آ سکتی ہے. جب بندے پر یہ گرفت کا شعور باقی رہے، اس کی پوری زندگی کا ڈگر بدل جاتا ہے. جب بندہ خوش فہمیوں کی افیون میں اتنا مست ہو جائے کہ وہ گناہ پر گناہ کہے اور پھر کہے کہ میں بخش دیا جاؤں گا کیونکہ میرا فلاں بندے کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ یہ بات ہے، کیونکہ یہ بات ہے، تو اس بندے پر اللہ نے ہدایت کے دروازے مکمل طور پہ بند کر دیے. جب حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا، کسی حاکم نے کہا، کہنے لگا حضرت حسن بصری سے، اس نے کہا حضرت مجھے نصیحت اچھی نہیں لگتی. اگر کوئی بندہ مجھے ڈانٹے نا، مجھے کہے نا یار یہ ظلم نہ کیا کر، مجھے اس پہ بڑا غصہ آتا ہے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اب تمہارا دل بالکل مر چکا ہے،
جب دل کو نصیحت اچھی نہ لگے تو دل کے مرنے کی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا کیا عالم ہے، ان کا عالم کیا ہے؟ دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، دعوے تو نحن ابناء اللہ و احبہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ دیکھیے میرے بھائی، ایمان کی علامت یہ ہے کہ بندہ سب کچھ کرے، ایک سانس بھی مولا کی بندگی کے خلاف نہ لے، لیکن پھر بھی مولا سے ڈرتا رہے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ خدا اس مسافر کی ہمت بڑھائے جو منزل کو ٹھکرائے منزل سمجھ کر۔ یہاں حضرت علی اپنی داڑھی کو پکڑ کے زار و قطار نہیں روتے، یا حضرت عثمان اپنی داڑھی کو پکڑ کے زار و قطار نہیں روتے، یا ابو بکر صدیق ایک پرندے کو دیکھ کے زار و قطار نہیں روتے۔ یہ ہیں ایمان کی علامتیں، باقی سب خوش فہمیے ہیں جو لوگوں نے پار رکھی ہیں اور جو یہود کی طرف سے ورثے میں گویا کہ مل گئی ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حلاوتیں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، انسان یہ ہمیشہ اپنے نظریات کا غلام ہوتا ہے۔ اگر اس کا نظریے میں بگاڑ آ جائے گا نا، اس کے عمل کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکے گا۔ یہود کی تباہی کا سبب کیا تھا؟ انہوں نے عقیدہ آخرت کو مسخ کر دیا تھا کہ ہم تو دوزخ میں جا ہی نہیں سکتے، اگر گئے بھی تو اتنے دنوں کے لیے جائیں گے۔ تو جب نظریہ بدل جائے گا تو پورا بگاڑ آ جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے عقائد کو سمجھے تاکہ اس کے پورے عمل کی بنیاد اس پر ہو۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا المیہ کیا ہے؟ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود، اللہ کے رسولوں کو شہید کرنے کے باوجود، اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے کے باوجود، ان کا خیال یہ تھا، انہوں نے یہ گمان کیا اللہ تکون فتنہ، کہ ہمارے لیے کبھی آزمائش نہیں آ سکتی، ہم پر کوئی اللہ کی طرف سے گرفت نہیں آئے گی۔ فَعَمُوا وَسَمُّوا، جب یہ نظریہ بدلا نا کہ خدا ہماری گرفت نہیں کرے گا۔ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ اگر یہ سچے ہیں تو ہم پر پتھر برسا دے، میرے محبوب میں ان پر اس لیے عذاب نہیں بھیج رہا وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ آپ ان میں جلوہ فرما ہیں۔ سرکار کا وجود علامت یعنی سبب تھا عذاب استیصال سے بچنے کا، لیکن اب شان بندگی دیکھیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب کبھی آندھی یا بادل اٹھتے نا تو سرکار کے روئے زیبا کا رنگ بدل جاتا، آپ کبھی گھر میں جاتے کبھی باہر تشریف لاتے، خشیت الہی سے آپ پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی، اور آپ فرماتے یہ وہ عذاب نہ ہو جو فلاں فلاں قوم پہ بھیجا گیا تھا۔ اس کو ایمانیات کہا جاتا ہے، اس کو ایمانیات کہا جاتا ہے۔ جب بندہ یہ کہہ لے میں جو بھی کروں گا کچھ نہیں ہوگا، مجھ پہ کوئی خدا کی گرفت نہیں آئے گی، تو اس نے ایمان کا راستہ چھوڑ دیا ہے، اس نے یہود و نصارہ کے راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ فَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَمُّوا، پھر وہ اندھے ہو گئے، پھر وہ بہرے ہو گئے، حق دیکھنا چھوڑ دیا، انہوں نے حق سننا چھوڑ دیا۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ان کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی۔ یعنی جب تابہ کا فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات ہو تو رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، مطلب انہوں نے یہ گمان کیا کہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ پاک نے کبھی بخت نصر کو بھیج دیا، کبھی کوئی بادشاہ آیا جس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ان کو، یہ خدا کی گرفت ہے۔ چھٹے اس کا ذکر گزرا ہے پچھلی آیات میں۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے پھر اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا۔ مطلب اس سے کیا ہے؟ کیونکہ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ کا بھیجنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا، حضرت موسیٰ کافی دیر کے بعد آئے، لیکن جب پہلے یہود و نصارہ دونوں مخاطب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے پھر حضرت عیسیٰ کو بھیجنا نہیں ہے۔ ثم تاب اللہ، اللہ ان پر اپنی رحمت سے متوجہ ہوا، اس سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ اب بھی ان کی غلامی میں آ جاؤ،
اللہ تمہارے سابقہ سارے پاپ معاف کر دے گا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر وہ اندھے ہو گئے، دوبارہ بہرے ہو گئے۔ کون؟ کثیر منہم، ان میں سے بہت زیادہ لوگ پھر اندھے اور بہرے ہو گئے، مطلب یہ انہوں نے پھر نہیں مانا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک بات کرنے کے بعد ایسی ایک بات ارشاد فرماتا ہے، اس میں ترغیب کا پہلو ہوتا ہے۔ خواہشات کو چھوڑنا آسان تو نہیں ہوتا، مفادات کو چھوڑنا آسان تو نہیں ہوتا، لیکن جب بندے کو پتہ ہو کہ میرا رب میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے تو پھر بندے کی زندگی کا ڈگر بدل جاتا ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اب ذکر کیا کہ ان کے عقائد کتنے بگڑ گئے، عقائد کتنے بگڑ گئے، انبیاء کرام کی تعلیمات سے انہوں نے کس قدر انحراف کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جب حضرت مریم انہیں لے کے آتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیٹا کیسے ہو گیا، وہ کہتی ہیں انہی سے پوچھو، فاشارت علیہ، تو وہ جو پہلی بات کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ۔ یعنی اور حضرت عیسیٰ نے ہمیشہ اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کا، آج بھی بہت سی ایسی آیات ہیں تورات اس کی انجیل کی، حضرت عیسیٰ نے ہمیشہ اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ رب ہیں، وہ رب کا ایک روپ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ بندہ ہے تو غلط، لیکن وہ یہ بات کیا فلاں کی محبت میں رہا ہے، اور خدا کے بندوں محبت کے بھی کچھ دائرے ہوتے ہیں، محبت کی بھی کوئی حدود و قیود ہوتی ہیں، ورنہ نصیریہ کا کیا قصور ہے کہ وہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، ان کو برا کیوں کہا جاتا ہے؟ محبت نصارہ نے بھی حضرت عیسیٰ کو جو اللہ کا بیٹا کہا تھا یا الہ کہا تھا تو محبت میں ہی کہا تھا نا۔ محبت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اور محبت کی حد یہ ہے کہ محبت بھی شریعت کے تابع ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات میری وحی کے تابع نہ ہو جائیں۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ ہا برخاکی او پاشید میں۔ یہ ہے پیش نظر ہے نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ محبت کو بھی شریعت کے تابع کرنا یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ انہوں نے کہا کہ بے شک خدا عیسیٰ ابن مریم ہے۔ وقال المسیح، اور حضرت عیسیٰ نے کہا تھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ اللہ کے نبی اپنی عبادت کروانے کے لیے نہیں آتے، اللہ کے نبی مخلوق کا ٹوٹا ہوا رشتہ خالق سے جوڑنے کے لیے آتے۔ اور جو بھی بندہ کسی مسند پہ بیٹھتا ہے لوگوں کو اپنے عقیدت مند کرانے کے لیے نہ بیٹھے، لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لیے بیٹھے، یہ وراثت انبیاء ہوگی۔ ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، اب یہ مشرکین کا رد آ گیا۔ بے شک جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، یعنی شرک سے مراد کیا ہے؟ اللہ جیسی صفات کسی میں ماننا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ دوسرے مقام پر کہا اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ وہ کر نہیں سکتا، کر سکتا ہے،
قادر ہے، مالک ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ کرتا نہیں ہے۔ شرک جو ہے نا، محبت میں سب کچھ برداشت کر لیتا ہے بندہ، دوئی برداشت نہیں کرتا۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ مجھے شرک کی جو برائی ہے نا وہ ایک عورت سے سمجھ آئی تھی، ایک عورت نے مجھے سمجھائی تھی۔ لوگوں نے کہا حضرت کیسے؟ فرمانے لگے میں بیٹھا ہوا تھا، میں لوگوں کو پڑھا رہا تھا، دین پڑھا رہا تھا، حدیث پڑھا رہا تھا، ایک عورت نقاب کر کے آئی، کہنے لگی حضرت میرا خامن دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا بھئی اللہ نے اجازت دی ہے، اب میں آپ کو روک تو نہیں سکتا۔ اس نے کہا جی فقہی طور پر حرام یا حلال کی بات نہیں، حضرت مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی، ورنہ میں اپنے منہ سے نقاب اٹھاتی اور آپ دیکھتے کہ مجھے رب نے کتنا حسن و جمال دیا ہے۔ میرے خامد کا میرے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف دیکھنا یہ میرے حسن کی توہین ہے۔ وہ فرماتے ہیں تب مجھے یہ بات سمجھ آئی، اللہ شرک کو اس لیے معاف نہیں کرتا کہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ بندہ تو میرا ہو سجدے کسی اور کو کرتا رہے، بندہ تو میرا ہو جھکتا کسی اور کے آگے رہے۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ جس نے شرک کیا فقط حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اوا یا بھی پناہ لینا، ماوا اس میں ظرف ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بار بار کہا جاتا ہے نا اللہ کے تمہارا صفات تمہارا کوئی ولی اور نصیر نہیں ہوگا، اس سے مراد ایمان والے نہیں ہیں، اس سے مراد ظالم ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ جو بندہ اپنا ایمان سلامت لے کے جائے گا اسے تو سرکار کی بھی شفاعت ملے گی، اسے تو اور بھی اہل ایمان کی شفاعت ملے گی۔ اس سے مراد یہاں پہ ظالم ہے۔ اجر کو ختم نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کوئی بات تو نہیں ہے اور راہ صاحب کی بات؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مالک ہمیں اپنی بندگی کا ذوق نصیب فرما، ہمیں اپنی یاد میں رونے والی آنکھ نصیب فرما، اپنی محبت میں تڑپنے والا دل نصیب فرما۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب قدیر، ہمارے دلوں کو اپنی بندگی کی طرف پھیر دے۔ پروردگار عالم قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ یا کرم الاکرمین اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ جمیع مومنین مومنات جس جہان سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما۔ حاضرین مجلس میں سے جتنے بھی جن کے عزیز و اقارب اس جہان سے چلے گئے میرے مالک سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا